الم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، غور نہ کیا. الم تارا، تارا پر دو ہے نا، مانع از جہاد. نمبر ایک خوف موت، نمبر دو خوف تنگی مال. جہاد سے رکاوٹ دو چیزیں بنتی ہیں، بھئی میں مر جاؤں گا یہ خطرہ ہوتا ہے، یا مال میرا تھوڑا ہے ختم ہو جائے گا. الم تارا، کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذین، طرف ہو ان لوگوں کے، خرجوا من دیارہم جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، جو نکلے تھے اپنے گھروں سے. وَهُمْ أُلُوفٌ، اور وہ کئی ہزار تھے. الوف کا گھروں سے کیوں نکلے تھے؟ حذر الموت، وجہ خروج. حذر کا معنی ہوتا ہے ڈر، خوف، میں مر جائیں گے. فقالا، پس کہا لہم اللہ، ان کو اللہ نے، موتو، مر جاؤ، موت سے ڈرے ہو تو مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا. اس سے پہلے بھی ایک آیت گزر چکی ہے، بنی اسرائیل کے کچھ بندوں کو اللہ نے طور پر مار ڈالا تھا. اور ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اللہ نے ان کو مارنے کے بعد دوبارہ کیا کر دیا. حالانکہ آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ جب انسان پہ موت آتی ہے تو پھر کب زندہ ہوں گے؟ قیامت کے دن. لیکن اللہ نے ان کو دنیا میں دوبارہ زندہ کر دیا. ثم احیاہم، اللہ نے زندہ کر دیا. بنی اسرائیل کے بندوں کو بھی اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا. حالانکہ قانون تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد کب زندہ ہونا ہے؟ قیامت کے دن. سوال سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ جواب میں نے وہاں بھی دیا تھا، یہاں بھی. یہ خرق عادت ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں، قانون کے خلاف اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا ہے. عارضی موت تھی محض کچھ سمجھانے کے لیے، عارضی موت تھی محض کچھ سمجھانے کے لیے. موت سے ڈر رہے ہو، موت ویسے میں اللہ دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے. فقال لهم اللہ موتو، پس کہا انہیں اللہ نے مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ البتہ بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. تو یہ اعادہ جہاد ہے. اس میں اس بات کا ڈر ختم کر دیا، بھئی جہاد میں جائیں گے مر جائیں گے، موت تو ویسے ہی آ سکتی ہے، مرنے کے خوف سے جہاد نہ چھوڑو، ٹھیک ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو تم اللہ کی راہ میں، اور قتال کرو تم اللہ کی راہ میں. وَعْلَمُوا، اور نیچے کیا لکھا ہے؟ ترغیب اخلاص. اخلاص سے جہاد کرو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو. اور جان رکھو تم، ان اللہ، بے شک اللہ کریم، سمیع، سننے والا ہے. نیچے کیا لکھا ہے؟ کون جہاد کی ترغیب دیتا ہے؟ علیم، جاننے والا ہے. اوپر کیا لکھا ہے؟ کون نفرت دیتا ہے. نیچے ایک اور معنی بھی لکھا، نیات مجاہدین کو، اللہ نیتوں کو بھی جانتا ہے. جہاد سے متنفر کون کرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو جہاد کی ترغیب دیتا ہے اس کی اللہ بات کو سنتے ہیں. ٹھیک. من ذلذی، اوپر کیا لکھا ہے؟ معنی ثانی کا، معنی ثانی کا ارتفاع. معنی کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ، ثانی کا معنی دوسری، ثانی کا معنی، اچھا جی، معنی ثانی کا ارتفاع. بھائی ہمارے پاس جو پیسے نہیں ہیں، پہلا معنی رکاوٹ کیا تھی؟ بھائی موت کا خوف تھا. کس کا؟ مر جائیں گے. اللہ نے فرمایا میں موت ویسے دے دیتا ہوں. اچھا جی، خوف تنگی ہے، معنی وہ بندہ یقرض اللہ. نیچے کیا لکھا ہے؟ تفریح، یعنی اللہ نے فرمایا جہاد بھی کرو، خرچ بھی کرو. انفاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خرچ کرنا. اچھا جی، کون ہے وہ بندہ؟ یقرض اللہ، جو قرض دے اللہ کریم کو، قرضاً حسنا، قرض اچھا. یقرض اللہ، جو قرضہ دے اللہ کو، قرضاً حسنا. اوپر کیا لکھا ہے؟ اخلاص کے ساتھ. فَيُضَاعِفَهُ، پس زیادہ کرے گا، دوہرا کرے گا اس اللہ کریم اس قرض کو. اللہ اس کو دوہرا کرتے جائیں گے. کیا کرتے جائیں گے؟ لہو، اس بندے کے لیے جس نے خرچ کیا.
اضعافاً دوہرا کرنا، نیچے لکھے کئی حصے، کثیرہ بہت زیادہ، واللہ یقبض اور اللہ تنگ کرتا ہے، ویبسط اور وسیع کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے رزق اللہ کے پاس ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ میرے پاس تھوڑا پیسہ ہے ختم ہو جائے گا، فرمایا بس تم خرچ کرو، باقی اللہ پاک، نیچے لکھا ہے خرچ سے کمی کا اندیشہ نہ کرو، یہ رزق تنگ کرنا یا وسیع کرنا یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اس اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ دنیا کی طرح آخرت کا مالک بھی، ہاں دنیا کی طرح آخرت کا مالک بھی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ اوپر کیا لکھا ہے؟ تیسری مرتبہ جہاد فی سبیل اللہ کا بیان۔ الم ترا کیا نہیں دیکھا تو نے غور نہ کیا، الی الملئی طرف سرداروں کے طرف، سرداروں کی طرف تو نے نہیں دیکھا، سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل میں کچھ کیا تھے؟ سردار تھے۔ دیکھیں آپ، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا کیا مطلب ہے؟ نہ نیچے دیکھیں پتہ چل جائے گا، موت، موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، اذ قالوا جب کہا، ان سرداروں نے کہا، کس سے کہا؟ لنبی، نبی سے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سردار تھے، ان سرداروں نے اپنے وقت کے نبی سے کہا، کیونکہ بنی اسرائیل میں بے شمار نبی آئے تھے۔ وہ نبی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے تھے، بنی اسرائیل میں اللہ نے اور نبی بھیج دیا، اس اور نبی سے بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا، وہ نبی کون ہے؟ نیچے دیکھیں، انتخاب سے بولے مشکل، قالوا ابو عبیدہ، قال ابو عبیدہ شمویل، شمویل علیہ السلام۔ آخر میں لکھا ہے وعلیہ الاکثر ازرو المانی، جمہور مفسرین کا، اکثریت کا یہ خیال ہے کہ اس نبی سے مراد، بولو، شمویل علیہ السلام ہیں، نبی سے مراد حضرت شمویل علیہ السلام ہیں، بنی اسرائیل میں۔ اس پیغمبر سے کہا، سرداروں نے کہا، ابعث لنا ملکا، مقرر کر ہمارے لیے ایک بادشاہ، ہمارا ایک بادشاہ ہونا چاہیے، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم قتال کریں گے اللہ کی، ہاں یعنی کہ وہ جو ہمارا ایک سردار ہوگا، بڑا بادشاہ ہوگا، ہم اس کے ساتھ مل کر کیا کریں گے؟ اللہ کی راہ میں قتال کریں گے۔ کس بندے سے؟ نہیں، نیچے لکھا کھڑا ہے، جالوت سے۔ اس دور کا جالوت بڑا سرکش آدمی تھا، طاغوت تھا، بہت بڑا کافر اور مشرک تھا۔ اس سے اور اس کی قوم سے ہم کیا کریں گے؟ قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، لیکن اس کے لیے ہمارا ایک بادشاہ اور بڑا ہونا، امیر ہونا ضروری ہے۔ قال، حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہی ہے تو، حل عصیتم، کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ تم سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ کیا توقع ہو سکتی ہے؟ ان کتب علیکم القتال، اگر لکھ دیا جائے یعنی فرض کر دیا جائے تم پر قتال، اگر قتال فرض ہو جائے، کیا تم سے امید رکھی جا سکتی ہے؟ کیا اللہ تقاتلو کہ نہیں تم قتال کرو گے؟ قالو، انہوں نے کہا، وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کیا ہمیں رکاوٹ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں؟ وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے۔ جالوت کی قوم نے اور اس کی فوج نے ہمیں اپنے وطنوں سے بے وطن کیا، بے گھر کیا، ہم کیوں نہ لڑیں گے؟ ہم لڑیں گے، اس سے قتال کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کتنی باتوں کا مطالبہ، کون سی درخواست کی؟ ہمارے لیے ایک بادشاہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فلما کتبا، پس جب فرض کر دیا گیا ان پر قتال، لکھ دیا گیا یعنی فرض، کتاب کا صلہ علی آ جائے تو وہ فریضہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ تولوا، سارے بھاگ گئے، تولوا الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے
ان میں سے مگر تھوڑے ان میں سے تھوڑے بچے باقی سارے بھاگ گئے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ خوب جاننے والے ہیں ظالموں کو وقال لهم نبیهم اور کہا ان سے ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ کریم نے قد بعث لکم تحقیق بھیجا واسطے تمہارے طالوت مالکا طالوت کو بادشاہ بنا کر مقابلے میں جالوت تھا نا کافر تو ان کا جو سردار بنا بادشاہ بنا اس کا نام کیا تھا طالوت توجہ ہو تو پتہ چلے جالوت تو کافر تھا طالوت تو موحد بندہ ہے مسلمان ہے یہ تو مسلمان ہے ان کا سردار ہے بادشاہ ہے توجہ ہوگی تو بات سمجھ آ گئی ایسے نہیں آ گئی قرآن کے لفظوں پر دیکھنا پڑتا ہے اور بات کو سمجھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے طالوت کیا بن گیا ان کا بادشاہ نہیں چلے کہ صدر جنگ وہی امیر المجاہدین بن گیا اب یاد رکھنا طالوت مسلمانوں کا ہے جالوت کافروں کا ہے قالو کہنے لگے انا یکون لہ الملک کیسے ہوگی اس کے لیے بادشاہی علینا ہم پر پہلے تو کہتے تھے نا ہمارا کوئی بادشاہ ہونا چاہیے اب حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا بھئی ہاں یہ طالوت تمہارا کیا ہے بادشاہ ہے انہوں نے کہا یہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے یہ تو بڑا کمزور ہے وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ اور ہم زیادہ حقدار ہیں ساتھ بادشاہی کی اس سے تو ہم بادشاہ بنے بہتر تھا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ اور نہیں دیا گیا گنجائش مال کی یہ تو غریب آدمی ہے کیا ہے غریب آدمی ہے اس کو کیسے بادشاہ بنا بات سمجھ آ گئی قال حضرت نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ کریم نے استفاہ اس کو چنائے علیکم تم پر بھئی اللہ کی پسند ہے کہ یہ تمہارا بادشاہ ہو اس میں تم کیوں اعتراض کرتے ہو ایک نمبر 2 وزادہ اور زیادہ کیا اللہ نے اس طالوت کو بسطتاً فراخی فی العلم والجسم علم میں اور عالم بھی ہے اور جسم میں فراخی سے مراد بہادر ہے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت میں سب سے زیادہ وہ حقدار بندہ بنتا ہے جو بہادر بھی ہو اور عالم بھی ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خلافت اپنی زندگی میں صدیق اکبر کو سونپ دی تھی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں قرآن نے ہمیں 2 قانون دے دیے کہ جانشین اور خلیفہ بننے کے لیے عالم کا ہونا اور بہادر کا ہونا ضروری ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ساتھیوں سے پوچھا کہ نبی کے صحابہ میں بہادر بندہ کون ہے سب سے زیادہ خاموش رہے حضرت علی سے کہا کہ آپ بتا دیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر نبی کے صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر بندہ دیکھنا ہو تو صدیق اکبر ہے کون ہے اور دلیل کے طور پر حضرت علی نے فرمایا کہ بدر کی رات میں سارے پریشان تھے لیکن نبوت کو سب سے زیادہ تسلی صداقت نے دی ہے بات سمجھ آ گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے دنیا میں رہے یا آخرت میں چلا جائے ٹھیک ہے تو اس بندے نے آخرت کی زندگی کو پسند کر لیا ہے تو اس مسجد کے کنارے میں ایک بندہ رو رہا تھا صحابہ نے دیکھا تھا وہ صدیق اکبر تھے تو صحابہ نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں نبی علیہ السلام نے تو کسی بندے کی بات کی ہے تو صدیق اکبر نے فرمایا میں سمجھ چکا ہوں اس بندے سے مراد نبی کی ذات ہے ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی اب ہم میں نہیں رہنا چاہتے بلکہ آخرت کی طرف جانا چاہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہمیں واضح ہو گیا کہ نبی کے بعد سارے صحابہ میں سب سے اگر بڑے عالم ہیں تو وہ صدیق اکبر ہیں بہادری اور علم سارے صحابہ سے زیادہ بہادر بھی ابو بکر اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے بھی اس لیے دونوں قانون کے مطابق صدیق اکبر ہی نبی کے بعد خلافت اور جانشینی کے لائق تھے اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صدیق اکبر کو اپنے مسلح پہ کھڑا کر کے ثابت کر دیا کہ میرا جانشین میری وفات کے بعد ہوگا ابو بکر صدیق ہوگا ٹھیک ہو گیا
واللہ یؤتی ملکہ، اور اللہ عطا کر دیتے ہیں اپنا ملک تحت الاسباب من یشاء، جسے چاہتے ہیں. نیچے لکھے اس اللہ پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. واللہ واسع علیم، اور اللہ فراخ ہے، علم والا ہے. وقال لهم نبیهم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے شمویل علیہ السلام، ان آیت ملکی ہی، بے شک نشانی اس کی بادشاہی کی، یہ جو تمہارا طالوت بادشاہ بنا ہے نا، اس کی نشانی بھی ہے. ان یاتیکم التابوت، کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت. تابوت کہتے ہیں صندوق کو، ٹھیک ہے. فیہ سکینۃ، اس میں دل جمی ہوگی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. اس میں کیا ہوگا؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ تورات. از ابو سعود، ابو سعود تفسیر میں لکھا ہے سکینہ سے مراد تورات ہے. ایک صندوق آئے گا، فرشتے اٹھا کر لے آئیں گے اس لوگوں کے پاس، اور وہ اس میں جب کھولیں گے تو تورات موجود ہوگی، ٹھیک ہے. وبقیۃ، اور بقیہ چیزیں مما ترکوا، جو چھوڑ گئے آل موسیٰ اور آل ہارون. وہ بقیہ اوپر کیا لکھے؟ تبرکات. لیکن رئیس المفسرین حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بقیۃ ان سے مراد سکینہ ہے، یعنی وہی تورات ہی مراد ہے. اس کی تختیاں اوراق باہر ہوں گے، ٹھیک ہے. تحملہ الملائکہ، اٹھائے ہوں گے اس کو، صندوق کو، فرشتے. ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں البتہ پوری نشانی ہے تمہارے لیے. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر جہاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آخر چل پڑے. حضرت طالوت نا چل پڑے اپنی قوم اور فوج کو لے کر. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں ذرا، فلما فصل، بیت المقدس سے چلے حضرت طالوت اپنی فوج کو لے کر کہاں سے چلے؟ بیت المقدس سے چلے. اور جانا کہاں ہے؟ عمالقہ کی طرف. فلما فصل، بس جب جدا ہوئے، فصل جدا ہوئے طالوت بالجنود، لشکر کو لے کر بیت المقدس سے عمالقہ کی طرف چل پڑے، کیونکہ وہ جالوت عمالقہ میں رہتا تھا نا. قال، حضرت طالوت نے فرمایا، ان اللہ مبتلیکم، بے شک اللہ تمہیں آزمائے گا، بنہر، ایک نہر کے ساتھ. نہر سمجھتے ہو نا، ہماری زبان میں بھی نہر اور عربی میں بھی نہر. ایک نہر کے ساتھ. پیاس لگی ہوئی تھی نا، اللہ آزمائے گا. آگے پانی کی اور تو کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن نہر تو آ رہی ہے نا. فمن شرب منہ، پس جو بندہ پی لے گا اس میں سے، فلیس منی، پس نہیں ہے وہ میری طرف سے، پس نہیں ہے وہ میری طرف سے. ٹھیک ہے نا. جس نے پانی پیا، نیچے کیا لکھے؟ اے فی حاضل حرب ولم یخرج عن الایمان، از قرطبی. ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس سے نہ کھایا، فإنہ منی، بس بے شک وہ میری طرف سے ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر جس نے چلو بھرنا اپنے ہاتھ سے. چلو پانی کا پی سکتا ہے، زیادہ پینے کی اجازت. اچھا، جب نہر آئی، فشاربو، سب نے پانی پی لیا، منہ، اس نہر سے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے. سب نے پی لیا مگر تھوڑے ان میں سے. نیچے کیا لکھا ہے؟ بعض عزیمت کے عامل، بعض رخصت کے. تھوڑے بچے جنہوں نے کوئی چلو وغیرہ بھرا تو بھرا، باقی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. فلما جاوزہ، یہ قلیلاً سے مراد مفسرین نے لکھا ہے 313. وہ ایک روایت بھی ہے کہ بدر والوں کی اور طالوت کی فوج برابر تھی، یہ بھی 313، اور نبی علیہ السلام کے بدر میں صحابہ بھی 313. فلما جاوزہ، پس جب عبور کر گئے اس نہر کو، وہ طالوت اور والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. قالوا، کہنے لگے، لا طاقت، نہیں ہے طاقت، لنا ہمارے لیے، الیوم، آج کے دن، بجالوت، جالوت کے ساتھ، و جنودی، اور اس کے لشکر کے ساتھ،
ہم طالوت سے لڑ نہیں سکتے. یہ کنہوں نے کہا؟ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے پانی پیا تھا. جنہوں نے پانی، ہاں، کھانے پینے والے کب لڑائی کر سکتے ہیں؟ کھانے پینے والی قوم نہیں لڑ سکتی ہر وقت کھانے کے چکر میں. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جنہوں نے پانی پی لیا تھا انہوں نے کہا ہماری تو جالوت اور اس کی فوج کے ساتھ لڑنے کی طاقت. قال الذین، لیکن جو ثابت قدم رہے، جنہوں نے پانی نہیں پیا، کہا ان لوگوں نے یظنون، جن کا گمان یعنی یقین تھا، انہم ملاق اللہ، بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں. کم من فیۃ، کتنی جماعتیں، قلیلۃ، تھوڑی، غلبت، غالب آ جاتی ہیں وہ تھوڑی جماعتیں، فیۃ کثیرہ، جماعت بڑی، کثرت کثیر جماعتوں پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. کیا کہا انہوں نے؟ کہا لڑیں گے، ٹھیک ہے تھوڑے سے بچ گئے ہیں لیکن بعض اوقات تھوڑی جماعتیں زیادہ پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نیچے کیا لکھا ہے صابرین کے؟ ڈٹ کر رہنے والے، ٹھیک ہے نا. وَلَمَّا بَرَزُوا، اور جب آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے، قالوا، کہا، یہ طالوت کی قوم نے کہا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا، ڈال دے تو ہم پر، صبرن، صبر، وثبت اقدامنا، اور ثابت رکھ تو ہمارے قدموں کو، ونصرنا، اور مدد کر تو ہماری، ونصرنا، اور مدد کر تو ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، کافر قوم پر ہماری کیا کر؟ مدد کر. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، فہذا، نتیجہ مقابلہ شروع ہو گیا. فہزموہم، پس شکست دی انہوں نے ان کو، طالوت کی قوم نے، فوج نے جالوت کو شکست چکھا دی، باذن اللہ، اللہ کی اذن، اجازت، حکم، مدد سے. وقتل داود جالوتا، اور قتل کیا داود نے جالوت کو. یہ داود اس وقت نبی نہیں بنے تھے، یہ چھوٹے بچے تھے. انہوں نے جالوت کو کیا کر دیا؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ جو لشکر میں تھے اب تک نبی نہیں بنے تھے، ابھی چھوٹے تھے، انہوں نے جالوت کو مار ڈالا. وآتاہ اللہ الملک، اس کے بعد اللہ نے، جب یہ بڑے ہوئے حضرت داود علیہ السلام تو اللہ نے ان کو ملک عطا کیا، یہ بادشاہ بنے تھے. کیا بنے تھے؟ والحکمہ، اور حکمت بھی دی. کیا نیچے لکھا ہے؟ نبوت بھی دی. وعلمہ مما یشاء، ان کو تعلیم دی ان چیزوں کی جو اللہ نے چاہا. بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے. ولولا دفع اللہ الناس، نیچے لکھا ہے وجہ مشروعیت قتال اول. جہاد کیوں ہے؟ یہ جہاد کیوں؟ پہلا جواب، اور اگر نہ دفاع کرتے اللہ لوگوں کو بعض ان کے بعض کے ساتھ، لفسدت الارض، البتہ فاسد ہو جاتی زمین. اللہ فرماتے اگر جہاد نہ ہوتا تو زمین میں خون خرابہ ہوتا، زمین کا نظام درم برم ہو جاتا. یہ ایک حکمت سمجھ آ گئی. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ کریم، ذو فضل علی العالمین، بڑے فضل والے ہیں جہان